بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کی بخشش کے لیے یہ تسبیح پڑھیں، عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جو بندہ یہ تسبیح پڑھ کر فوت شدہ کو اصالِ ثواب کرے تو فرشتے اس کو اندھیری قبر سے نکال کر نور میں بدل دیتے ہیں۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ ناظرین محترم، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے والدین دنیا اور آخرت میں بخشے جائیں اور اللہ کے ہاں بلند درجات پائیں۔ والدین کی خدمت اور ان کے حق میں دعا کرنا اولاد کا فرض ہے، اور جو اولاد والدین کے لیے سیال ثواب کرتی ہے وہ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوتی ہے بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں والدین کے لیے مختلف دعائیں اور اذکار بتائے ہیں جن کی برکت سے ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو ان کی قبر نور سے بھر جاتی ہے۔ تو ہمارا آج کا وظیفہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے والدین کی بخشش ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ یہ تسبیح پڑھ کر فوت شدہ والدین کو اصالِ ثواب کرے تو فرشتے اس کو اندھیری قبر سے نکال کر نور میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس براق لے کر آئے تو انہوں نے اپنے کان ہلائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے براق رک جا، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل کوئی تجھ پر سوار نہیں ہو رہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج اعظم سفر ہوئے تو سڑک کے کنارے ایک بڑھیا کو دیکھا تو پوچھا، اے جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلتے جائیں، آپ چلتے رہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ رستے سے ہٹ کر کوئی چیز آپ کو بلا رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور چلتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا جتنا اللہ نے چاہا، تو اب آپ کی مخلوق خدا سے ایک مخلوق ملی، یہ کہہ کر محبت نچھاور کر رہی تھی، السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر، السلام علیکم یا حاصر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور ان کا سلام کا جواب دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب دیا۔ پھر وہ تیسری اور دوسری مرتبہ بھی اس مخلوق سے ملاقات ہوئی اور اس کا واقعہ ہوا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچ گئے۔ اب آپ کے لیے پانی، شراب اور دودھ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو پا لیا، اگر آپ پانی کو نوش فرما لیتے تو غرق ہو جاتے اور آپ کی امت بھی غرق ہو جاتی، اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت گروہ ہو جاتی۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے آپ تمام انبیاء اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جمع کیا گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات ان کی امامت کرائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، وہ عورت جس سے آپ نے ان کے پاس جا کر سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب بھی دے دیا۔ میں نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی، ہم خوبر اور نیک سیرت ہیں، اور ان کا نیک وکار کی بیویاں ہیں جو پاکیزہ ہیں، اور ان کے دامن آلودہ نہیں، جو تمہارے ہاں مکیب رہیں گے اور کبھی کوچ نہیں کریں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور کبھی نہیں مریں گے۔ پھر میں وہاں سے چلا۔ اب تھوڑی دیر گزری تھی کہ بہت سے لوگ جمع ہوئے، شروع ہو گئے، مؤذن نے اذان کہی اور تکبیر ہوئی۔ ہم صف باندھے امام کا انتظار کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کر دیا، چنانچہ میں نے ان سب کی امامت کروائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ کن لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی؟ میں نے کہا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، آپ کی اقتدار میں ہر اس نبی نے نماز ادا کی جسے اللہ تعالیٰ نے مابعوث کیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف دروازے تک پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ آسمان کے فرشتوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ فرمایا، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ پوچھنے لگے، آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھنے لگے، کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ چنانچہ انہوں نے دروازہ کھول دیا اور کہنے لگے، ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ آنے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے باپ آدم علیہ السلام کو سلام نہیں کریں گے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور انہیں سلام کہا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہنے لگے، خوش آمدید میرے ساحلے فرزند اور میرے ساحلے نبی۔ پھر دوسرے آسمان کا دروازہ کھولنے پر فرشتوں نے پوچھا، کون ہے؟ فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے دروازہ کھولا اور مرحبا کہتے ہوئے آپ کا استقبال کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خالہ زاد بھائی یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر بھی یہی سوال ہوا، جواب ہوئے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام، دو فرشتوں کے درمیان یہی مکالمہ ہو چکے تھے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی
اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو سلام نہیں کریں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، چنانچہ میں آپ کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا۔ آپ نے میرے سلام کا جواب دیا اور خوش آمدید اے ساحل نبی اور مرحبا اے سال فرزند کہہ کر انہوں نے کلمات سے نوازا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے ساتویں آسمان پر لے گئے۔ ایک شہر پر پہنچے جس کے جام موتی، یاقوت اور زرمرد کے اور سبز رنگ کے نہایت ہی تر و تازہ پرندے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ پرندے بہت زیادہ تازہ اور نفیس ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کھانے والے ان سے بھی زیادہ عمدہ ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہو کہ یہ شہر کون سا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا، یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس میں سونے اور چاندی کے جام ہیں۔ یہ شہر یاقوت اور زرمرد کی چھوٹی چھوٹی کنکریوں پر رواں ہے۔ اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ میں نے سونے کا ایک جام لیا اور اس پانی سے بھرا پیا تو مجھے شہد سے زیادہ شیریں اور کستوری سے زیادہ خوشبودار محسوس ہوا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ میں ایک درخت تک پہنچا۔ وہاں ہر رنگ کے ابر نے مجھے ڈھانپ لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن سے تم پر اور تمہاری امت پر 50 نمازیں فرض کر دی ہیں، اس لیے آپ اور آپ کی امت ان کی پابندی کریں۔ پھر بادل مجھ سے چھٹ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ میں تیزی سے چلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے مجھے کوئی بات نہ کہی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے پوچھا، یہ محمد کیا بنا؟ تو میں نے جواب دیا کہ میرے رب نے مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہ آپ کی بس کی بات ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی۔ اب رب کے پاس جائیے اور کمی کا سوال کیجیے۔ چنانچہ میں تیزی سے لوٹ کر درخت کے پاس آیا تو مجھے ایک بادل نے ڈھانپ لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے چھوڑایا اور میں بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گیا۔ میں نے عرض کی، اے میرے رب، تو نے مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں، اس کی نہ مجھ میں استطاعت ہے اور نہ ہی میری امت میں، لہٰذا تخلیق فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے 10 نمازوں پر تخفیف کر دی۔ پھر بادل جھٹ گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں جلدی سے پلٹا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا نہ کہا۔ پھر نہ حضرت جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے جواب دیا کہ میرے رب نے 10 کی کمی کر دی ہے۔ کہنے لگا کہ 40 نمازیں نہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کی امت، اس لیے رب تعالیٰ کی جناب میں لوٹ کر جائیں اور مزید تخفیف کی التجا کریں۔ اس طرح بار بار چکر لگانے سے 5 نمازیں رہ گئیں۔ پڑھنے میں بات اور ثواب میں 50۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو مزید تخفیف کے حصول کے لیے کہا، لیکن میں نے جواب دیا کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر نیچے اتارے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں جس آسمان پر گیا وہاں کے فرشتوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا۔ ایک فرشتے میں نے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے خوش آمدید بھی کہا، لیکن میری آمد پر مسکرایا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، وہ جہنم کا مالک ہے، اپنے پیدائش سے لے کر آج تک وہ نہ ہنسا اور نہ ہی مسکرایا، تو آپ اس کی آمد پر ضرور مسکراتے۔ بعد ازاں آپ سوار ہو کر واپس چل پڑے اور دوران سفر آپ کا گزر قریش کے ایک قافلے سے ہوا جس پر غلہ لدا ہوا تھا۔ اس میں سے ایک اونٹ پر 2 پورے تھے، ایک سیاہ اور دوسرا سفید۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کے پاس قافلے سے گزرے تو یہ بالکل گھوما، جس کی وجہ سے اونٹ گر پڑا اور ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ پھر آپ سفر کرتے ہوئے واپس گئے۔ صبح ہوئی تو آپ لوگوں کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ قریش نے جب یہ بات سنی تو بھاگم بھاگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں کہنے لگے، کیا تم نے اپنے ساتھی کی بات سنی ہے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے آج کی رات 1 مہینے کا سفر طے کیا اور اس رات واپس لوٹ آئے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تو ہم تو اس سے بڑی اور بعید بات ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان کی خبریں پہنچتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں۔ مشرکین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، آپ اپنے دعوے کی کوئی دلیل اور نشانی پیش کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں فلاں فلاں جگہ قریش کے قافلے سے پاس سے گزرے، قافلے کے اونٹ ہمیں دیکھ کر بد کے ان میں سے ایک اونٹ پر ایک سیاہ اور ایک سفید 2 بورے لدے ہوئے تھے اور نیچے گرا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جب قافلہ واپس پہنچا تو انہوں نے قافلے والوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بالکل وہی بات بتائی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا چکے تھے۔ اس کی تصدیق کے باعث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ پھر لوگ آپ سے پوچھنے لگے، کیا حاضرین ہیں؟ آپ کے ساتھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ وہاں پر کہنے لگے، پھر ان کا حلیہ بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ
گندمی رنگ کے ہیں جیسے ازدمان کے لوگ ہوتے ہیں، اور عیسیٰ موضوع ساخت درمیانے قد والے اور سرخی میل رنگ کے ہیں، گویا ان کے بالوں سے موتی لڑاک رہے ہیں، اور اس سیاق میں بھی عجائب و غریب ہیں۔ ناظرین محترم، زندگی اور موت دو حقیقتیں ہیں جن سے کسی کو مغفر نہیں۔ ہر زیرو نے ایک دن اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، اور موت کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جسے برقی زندگی کہا جاتا ہے۔ موت کی حقیقت، قبر کی منازل اور اس کے بعد پیش آنے والے مراحل پر نظر ڈالنا ایک ایمان افروز تجربہ ہو سکتا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا ہر زی روح کو کرنا ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت اس دنیا سے آخروی دنیا کی طرف منتقلی کا ایک دروازہ ہے۔ موت کے وقت انسان پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ اس کے اعمال کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ نیکوکار کے لیے موت کا وقت آسان پرسکون ہوتا ہے، جبکہ بدکار کے لیے انتہائی تکلیف دہ۔ جب انسان کی زندگی کا پورا وقت ہو جاتا ہے تو ملک الموت حضرت ابراہیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نیک روحوں کو جنت میں خوشخبری دی جاتی ہے، جبکہ بدروحوں کے لیے سختی اور عذاب کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو آج ہمارا وظیفہ بھی مرنے کے بعد یا وہ لوگ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت اور بخشش کا بہترین عمل ہے۔ تو محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی طرف، اور آپ کو تصویر بتاتے ہیں جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ تصویر پڑھ لیتا ہے اس کا ثواب اپنے والدین کو عطیہ کرتا ہے تو ان کی قبریں نور سے منور کر دی جاتی ہیں، ان کے والدین کی بخشش کرتی جاتی ہے، کیونکہ نیک اولاد بھی والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ جو بھی نیک اعمال کرتی ہے، جو بھی رزق واسکار کرتی ہے، اس کا ثواب اس کے والدین کو بھی جاتا ہے، جو اس کے والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ بہت ہی مجرب تسبیح ہے۔ اس تسبیح کے پڑھنے کا کوئی وقت نہیں، اب آپ کو جہاں جیسے وقت ملے آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ نے باوضو حالت میں اس کو پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کوئی بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، لیکن درود شریف کی اپنی برکت اور فضیلت ہے۔ اس کے لیے ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی ایک بار پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے فوراً بعد محترم ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پکڑ لینی ہے 100 دانوں والی، اور اس تسبیح پر اب آپ نے مبارک کلمات پڑھنے شروع کر دینے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر توجہ اور دھیان کے ساتھ خلوص نیت اور کامل یقین کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا تعداد بالکل بھی کم یا زیادہ نہ ہو۔ جو طریقہ آپ کو بتایا جائے اس تعداد کے مطابق آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، کیونکہ تعداد میں کمی بیشی کی گئی تو وظیفہ ضائع چلا جائے گا، پھر اس کا ثواب آپ کے والدین کو نہ پہنچ سکے گا۔ تو اس کے لیے آپ نے بتائی گئی ترتیب اور تعداد کے مطابق تسبیح کو پڑھنا ہے۔ تو آپ نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ اس کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں اس کو آپ نے تسبیح کے ایک دانے پر گن گر کر پڑھنا ہے، پورے 100 مرتبہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح ایک انمول خزانہ ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یا وہ کلمات ہیں جس کے پڑھنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھنے والے کے والدین کی بخشش کر دی جاتی ہے، ان کی قبروں کو نور سے منور کر دیا جاتا ہے، ان کی آخرت کی منزلیں آسان کر دی جاتی ہیں، ان کو جہنم کی آگ سے حفاظت ملتی ہے، اور قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوتا ہے، حوض کوثر سے سرابی ہوتی ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، جو شخص ہر جمعے کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 1000 گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے والدین کے 24,000 گناہ بخش دیتا ہے۔ اس کی عظیم وظیفے کی برکت سے ماں باپ کی مغفرت نصیب ہوتی ہے، مرنے والا کلمہ شہادت پر دنیا سے رخصت ہوتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں، وقت نرمی فرماتے ہیں، قبر منور اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ تسبیح کا عمل ہر مسلمان مرد عورت کو کرنا چاہیے تاکہ ان کے نیک اعمال میں ضائع نہ ہو اور ان میں اضافہ ہو، والدین کے گناہوں کی مغفرت ہو، اور ان کی قبریں نور سے روشن ہو جائیں، ان کے درجات بلند ہو جائیں۔ بتائی گئی تعداد کے مطابق یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرتے ہوئے توبہ کرنی ہے، اور اپنے والدین کے لیے بخشش کرنی ہے۔ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اس تسبیح کی برکت سے ہماری مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔